اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا زدنا علما نافعا اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کوئی ہے من جو یعجبک خوش کرتی ہے آپ کو قولہ بات اس کی فی الحیاتی زندگی میں الدنیا دنیا کی ویشہد اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو علی اوپر ما اس کے جو فی قلبہ اس کے دل میں ہے وَهُوَ حالانکہ وہ الدو سخت جھگڑالو ہے الخصام جھگڑا کرنے میں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی آیت میں کیا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یقین رکھو اس بات کا کیا کہ وہ تمہیں جمع کرے گا، تم اسی کے پاس جمع ہونے والے ہو، اسی نے تمہیں زمین پر پھیلایا ہے، وہی تمہیں سمیٹ لے گا، پھر اسی کی طرف حشر ہوگا، وہ تمہارے کھلے ہوئے اور چھپے اور تمام اعمال کا حساب لے گا، انہی پر اس نے سزا دینی ہے، انہی پر اس نے جزا دینی ہے، تو جہاں کہیں بھی رہو اس سے ڈرتے رہو۔ اگلی بات اب اس کو بتانے کے بعد یہ جو ایک خاص جو چیز اس میں ذکر کی گئی ایک منافق کی پھر خرابیاں بتائی جا رہی ہیں اس آیت میں کہ وہ سخت جگڑالو آدمی ہوتا ہے، ٹھیک؟ تو اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو آیت کے حوالے سے کہ بعض آدمی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کی بات دنیا کی زندگی میں آپ کو بہت بھلی معلوم ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو اس پر گواہ بھی ٹھہراتا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے، حالانکہ وہ سخت دشمن یا جھگڑالو ہوتا ہے۔ تو یہ یعجبو کا جو ہے عین جیم با سے عجب سے ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تجھے کیا کرتا ہے؟ تعجب میں ڈالتا ہے، وہ تجھے پسند آتا ہے۔ الدو یہ جو ہے بہت جھگڑالو، لام دال ہے اس کا روٹ، بہت جھگڑالو جو سخت دشمن ہوتا ہے وہ۔ الخصام خواہ صاد اور میم سے ہے، جھگڑا کرنے والا، مباحثے کرنے والا، ٹھیک؟ تو اس میں جو ہے ایک پرسن کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ وہ نہایت فصیح و بلیغ اور بہت شیریں کلام کا مالک تھا، یہ اس کی شان نزول میں ہے اس آیت کے، ٹھیک ہے؟ ایک شخص تھا نہایت فصیح و بلیغ اور بہت شیریں کلام کا جو ہے وہ حامل تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتا اور بیٹھتا تھا، خوب باتیں بناتا اور قسمیں کھا کھا کر اسلام کا دعویٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت کرتا تھا خوب، حقیقت میں وہ منافق تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر جاتا تو فساد اور شرارتیں کرتا، خلق خدا کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کی کوششیں کرتا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کوئی ہے، تو پچھلی آیات میں دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا، ایک کون تھا؟ دنیا کا طلبگار اور دوسرا آخرت کا طلبگار۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے شخص کے حال کے بارے میں خبر دی ہے جو زبان سے ایسی بات کرتا ہے کہ اس کا عمل اس کے مخالف ہوتا ہے۔ مَن یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، کیا کہ جس کی بات دنیا کی زندگی میں آپ کو بہت پسند آتی ہے، یعنی جب بات کرتا ہے تو اس کی بات آپ کو اچھی لگتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ واہ کیا بات کی ہے، بہت ہی نفع مند بات کیا اس نے، اور وہ دنیاوی زندگی اور معاش کے بارے میں حیرت انگیز ایسی سرپرائزنگ انفارمیشن رکھتا ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ مصلحت پسند لوگوں کی باتیں سب کو اچھی لگتی ہیں کیونکہ وہ لوگوں کی پسند کو دیکھ کر بات کرتے ہیں، بات یہ ہوتی ہے پیچھے۔ ایسے شخص کے سامنے کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہوتا کسی بات کا، اس لیے کہ وہ ہمیشہ دوسرے شخص کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ امپریس کرنا چاہتا ہے کہ اس کی انفلوئنس میں لوگ آئیں، ٹھیک؟ تو وہ دوسرے شخص کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ متاثر کرنا چاہتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے۔ تو حق کے ساتھ وفاداری نہ ہونے کی وجہ سے وہ دلی جذبے کے بغیر صرف زبان سے خوبصورت باتیں بناتا ہے، جو ایسی باتیں ہوتی ہیں اس کو پتا ہوتا ہے
کہ یہ اگر میں باتیں کروں گا تو معاشرے میں جتنے لوگ ہیں سوسائٹی میں ان کو پسند آئیں گی. اور اس میں ہمیں سورۃ المنافقون کی آیا نمبر 4 کا ریفرنس بھی ملتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کیا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. اور جب آپ انہیں دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو اچھے لگیں گے اور اگر وہ بات کریں تو آپ ان کی بات سنتے رہ جاؤ گے. تو اس میں یہ جو ہے اس طرح سے ملمہ کاری کر کے ایسے انداز میں وہ بات کرتے ہیں کہ سننے والا جو ہے نا ایک دم مبہوت ہو کے رہ جائے، حیران و پریشان ہو کے رہ جائے، اور وہ بہت متاثر ہو. لیکن ان کی وہ بات اوتھینٹک ہے یا نہیں، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. اکارڈنگ ٹو شریعہ ہے یا نہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. بس باتیں بنانا اور اس باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اور وہ یہ کہ وہ اس سے متاثر ہو، بس یہ خواہش ہوتی ہے. وَيُشْهِدُ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اوپر اس کے جو اس کے دل میں ہے. اور اللہ تعالیٰ کو کیا بناتا ہے؟ وہ گواہ بناتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں سچا ہوں، جیسا میں ہوں تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں سچی ہوں یا نہیں ہوں. میرا ارادہ کیا ہے کہ میں اسلام پہ کاربند ہوں یا نہیں ہوں. تو ایسے شخص کے بارے میں بات کی عَلَى مَا فِي قلبی، کہ جو اس کے دل میں ہے اس کے بارے میں وہ خبر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ اس کے دل میں ہے، اس کا زبان سے اظہار کرا، حالانکہ وہ اس بارے میں جھوٹا ہوتا ہے. اگر وہ سچا ہوتا تو اس کی بات اس کے عمل سے مخالفت نہ کرتی، قول اور فعل میں تضاد نہ ہوتا. اوپر سے تو وہ یہ شو کر رہا ہے نا باتیں کر کے کہ میں مسلمان ہوں، بہت اچھا مومن ہوں، لیکن اندر تو دل کے اس کے نفاق ہے. ٹھیک، تو یعنی اسلام کا اظہار کرنا اور دل میں کفر اور نفاق ہونا، اللہ تعالیٰ اسے کھول کے بیان کرنی کہ کیسے ہوتے ہیں ایسے لوگ. یہ دو چہروں والے انسان ہوتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں. یہ دیکھیں نا وَيُشْهِدُ، اور وہ گواہ بناتے ہیں اللہ کو، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ. کیوں؟ کیونکہ یہ دو چہروں والا انسان ہے. یہ قسمیں اس لیے کھا رہا ہے تاکہ خود کو سچا ثابت کر سکے. اور ان کی جھوٹی قسموں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا جب منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہوں. اور اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتا ہے کہ یقیناً منافقین جھوٹے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے. ڈھال مین شیلڈ. پھر وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں. یقیناً بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں. المنافقون، یہ آیات کا ریفرنس آپ کو 1 اور 2 میں ملتا ہے. تو اپنی نیک نیتی اگر انسان کی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہرانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پھر منافق کے پاس چونکہ کردار کی حجت نہیں ہوتی، کریکٹر نہیں ہے نا اس کا ٹھیک، تو اس وجہ سے وہ ہر قدم پر جو ہے نا قسم کو بطور دلیل پیش کر رہا ہوتا ہے، اور پیش کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. لائک اگر نہیں اس کے ذہن میں آ رہی، وہ کیا ہے کہ وہ کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میں اپنی بات کو پروو کر سکوں دلائل دے کے. تو جھوٹا آدمی اپنی نفسیاتی کمزوری کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ مخاطب اس کی بات کو اس وقت تک باور نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اس کو قسم کھا کر یقین نہ دلا. تو اپنی نیک نیتی پر اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے خلوص میں کسی کو کوئی شبہ نہ رہے. اب جو ایک سچا بندہ ہے اس کی بات پہ کوئی بلیو نہیں کر رہا، وہ تو چلیں جب دلائل دے رہا تو ایک حق بات ہے. لیکن ایک پرسن جب سچا ہی نہیں ہے، وہ منافق ہے، تو اس کو پتا ہے نا کہ میری بات جو ہے جس طرح سے میں پہنچانا چاہ رہا ہوں یہ نہیں پہنچ پا رہی، اگلا بندہ اس کا اثر نہیں لے رہا اس طرح سے، میری بات کو وہ متاثر نہیں ہو رہا، وہ تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ قسمیں کھاتا ہے. تو اس لیے قسم کھانے سے اوائڈ کرنا چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، کیا ہے وہ؟ سخت جھگڑالو ہے. الدو کے معنی کیا ہوتے ہیں نا، ایک طرح سے ٹیڑے کے ہوتے ہیں. جیسے کہ رب العزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمیں جو فرمان ملتا ہے کہ اور ان لوگوں کے ساتھ، مطلب کہ ان لوگوں کو اس کے ساتھ ڈرائیں جو کہ سخت جھگڑالو ہیں. یہ ہمیں سورہ مریم میں 97 آیا میں اس کا ریفرنس ملتا ہے کہ وَتُنذِرْ رَبِّهِ قَوْمًا لُدًّا،
کیا کہ اور ان لوگوں کو اس کے ساتھ ڈرائیں جو سخت جھگڑالو، مطلب منافق بھی جھگڑے میں سیدھی بات پر نہیں رہتے، حق سے ہٹ جاتے ہیں اور الزام تراشی کرتے ہیں. یعنی ایسے کسی شخص سے جب بحث کریں تو اس میں تعصب ملے گا، آپ کو کج بحثی ملے گی، مطلب کہ اچھا انداز نہیں ہوگا اس کا مباحثے کا بھی، سرکشی ملے گی آپ کو، سخت جگڑالو ایٹیچیوڈ ملے گا. اس لیے کہا گیا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور ان کے معاملہ یہ تو ایک سخت جگڑالو اور جھگڑا کرنے والے بندے کی بات ہے نا، لیکن جب کہ ایک مومن کا رویہ کیسا ہوتا ہے، بالکل اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. اگر یہ پرسن تعصب رکھنے والا ہے، جو منافق ہے، کج بحث ہے، سرکش ہے، سخت جگڑالو ہے، ٹھیک ہے، اس کے معاملے میں اگر آپ کسی مومن کا طرز عمل رکھیں تو مومن جو ہے وہ بردبار ہوتا ہے، ٹالریٹ کرنے والا ہوتا ہے، اس کے اندر پیشنس ہوتا ہے، اس کے اندر نرم مزاجی ہوتی ہے، خوش اخلاقی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ معاملہ کرنا آسان ہوتا ہے. تو ہر چیز کو اس کے اپوزٹ پر رکھ کے سوچیں کہ ایک جو الد الخصام ہے تو وہ کیا ہے، اور ایک مومن ہے تو وہ کیا ہے. تو سخت جگڑالو سے مراد ایسا شخص ہے جو جھگڑے میں بد کلامی پر اتر آتا ہے. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو سخت جگڑالو ہے. صحیح بخاری میں بھی اس کا ریفرنس ملتا ہے. تو سخت جگڑالو سے مراد منافق ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. اور مسلم اور بخاری دونوں میں اس کے ریفرنس ملتے ہیں. اور ایک اور حدیث میں یہ کہ منافق آدمی جب جگڑتا ہے تو بد کلامی پر اتر آتا ہے، اس میں بھی ہمیں مسلم کا ریفرنس ملتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر قسم کے نفاق سے بچائے، ایک صحیح پکا سچا مومن جیسا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.